بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ABR اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، امت مسلمہ کے ایک عظیم رہنما، صدق و اخلاص، تقوی اور للہیت کے پیکر اور پانچویں خلیفہ راشد عمر ثانی خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کو 2 روز قبل چند شرپسند اور بدبخت عناصر نے تباہ کر دیا۔ اس خبر سے پوری عالم انسانیت میں غم اور غصہ اور افسردگی کی ایک کیفیت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک شام کے علاقے حلب کے قریب سمان میں واقع ہے۔ اس مزار میں 3 قبور ہیں، ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اور دوسری ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان کی قبر مبارک ہے، اور تیسری قبر ان کے ایک خادم خاص کی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ 2 دن قبل پیش آیا ہے۔ ان بدبخت اور شرپسند عناصر نے قبور کو اکھیڑ کر ان کے باقیات کو نکال دیا ہے اور ساتھ ہی قبور کو آگ بھی لگا دی ہے اور ان کی لاش کی بےحرمتی کی گئی ہے۔ اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جسد خاکی برقرار تھا اور یہ ظالم ان کی لاش کو نکال کر لے گئے ہیں تو یہ سخت المناک حادثہ ہے۔ ناظرین، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، مگر اس طرح کسی مردہ کی قبر کو اکھیڑ کر بےحرمتی کرنا نہ صرف مسلمانوں سے دشمنی کی علامت ہے بلکہ انسانیت بھی ایسی حرکت پر شرمندہ ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور سلیمان بن عبد الملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھنے والے 5ویں خلیفہ راشد تھے۔ ان کی نیک سیرتی، تقوی اور عدل کی وجہ سے انہیں خلیفہ صالح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 61 ہجری 681 عیسوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں جن کا نام عاصم تھا۔ گویا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی رگوں میں خون فاروقی موجود تھا جن کا رعب اور دبدبہ آج بھی کفر پر چھایا ہوا ہے۔ 707 عیسوی میں ولید بن عبد الملک کے کہنے پر آپ نے مدینہ کی گورنری اس شرط پر قبول کی کہ وہ گزشتہ حکمرانوں کی طرح لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کریں گے۔ آپ 707 عیسوی سے لے کر 713 عیسوی تک مدینہ کے گورنر رہے۔ ناظرین، وہی عمر جو اپنے زمانہ کے بہت خوش لباس انسان تھے، جب آپ خلیفہ بن گئے تو خلافت کا بار گراں اٹھاتے ہی فرض کی تکمیل کے احساس نے آپ کی زندگی یکسر بدل کر رکھ دی۔ عہدہ خلافت سنبھالتے ہی گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں جمع کرا دیا، خاندان کے تمام وظائف بند کر دیے اور اپنی تمام سواریاں فروخت کر کے رقم بیت المال میں جمع کرا دی۔ ناظرین، آپ کے زمانہ خلافت میں پوری سلطنت میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو زکوٰۃ لینے والا ہو، ڈھونڈنے سے بھی ایسا آدمی نہیں ملتا تھا۔ آپ کے تقوی کا اثر نہ صرف انسانوں پر تھا بلکہ جانور بھی اس سے متاثر تھے۔ ایک واقعہ مشہور ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے زمانہ خلافت میں بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، اور جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، بنو امیہ کے حکومت کے 92 سال دور حکومت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے 2.5 سال تاریکی میں روشنی کے ایک مینارہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا زمانہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت مختصر تھا، لیکن جس طرح عہد صدیقی بہت زیادہ اہم تھا، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خلافت کا زمانہ بھی عالم اسلام کے لیے قیمتی زمانہ تھا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ خلافت عثمانیہ کو خلافت راشدہ کے نمونے پر قائم کر کے عہد صدیقی اور عہد فاروقی کو دنیا میں پھر سے واپس لے آئے تھے۔ آپ رجب 101 ہجری بمطابق جنوری 720 عیسوی میں بیمار ہوئے۔ بنو امیہ نے آپ کو زہر دلوایا تھا اور 25 رجب 101 ہجری بمطابق 10 فروری 720 عیسوی کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا اور اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 39 سال کی تھی۔ ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔